learning Quran together. بسمللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ المائدہ آیت 91۔ یہ آیات بھی شراب سے متعلق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شراب 3 دفعہ حرام ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جوئے کا مال کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا تو یسألونک عن الخمر والمیسر سورہ البقرہ 219 نازل ہوئی تو لوگوں نے سمجھا کہ شراب اور جوا حرام نہیں ہوا، کیونکہ آیت میں وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ کہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ تو چنانچہ یہ لوگ شراب پیتے رہے۔ ایک دن ایک مہاجر نے نماز پڑھائی اور قرأت میں گڑبڑ کی، پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو۔ سورہ النساء آیت 43 پھر نازل ہوئی۔ تو پھر بھی لوگ شراب پیتے رہے۔ بعض دفعہ نماز کا وقت ہوتا اور کوئی شخص نشے میں چور ہوتا، پھر اس سے بھی سخت آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں اور قسمت آزمانے کے تیر سب گندے شیطانی کام ہے، چنانچہ تم ان سے بچو اور تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ سورہ المائدہ آیت 90 and 91 نازل ہوئی اور صاف طور پر شراب سے منع کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کے بارے میں وضاحت چاہتے تھے، چنانچہ سورہ البقرہ والی آیت نازل ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر سنائی گئی۔ ان کی تسلی نہ ہوئی تو دعا کی کہ اللہ اور وضاحت فرما، تو سورہ النساء والی آیت نازل ہوئی۔ پھر حی علی الصلاۃ کے بعد مؤذن کہتا لا یقربن الصلاۃ سکران کہ نشے والا نماز میں حاضر نہ ہو۔ جب یہ آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی تو انہوں نے پھر دعا کی کہ اللہ شراب کے بارے میں شفا بخش بیان نازل فرما۔ پھر المائدہ والی آیت نازل ہوئی اور انہیں بلا کر سنائی گئی۔ جب وہ فہل انتم منتہون پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے انتہینا کہ ہم باز آئے۔ جامع ترمذی۔ انما یرید الشیطان بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے، یعنی شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اہل اسلام میں بغض اور عداوت کو پھیلائے، اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے رک جائیں۔ ان یوقع کہ وہ ڈال دے بینکم تمہارے درمیان العداوۃ والبغضاء بغض اور دشمنی فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے ذریعے۔ شراب سے انسان کا فہم ختم ہو جاتا ہے، گوشت اور خون کا نقصان ہوتا ہے، انسانی جذبات میں ہیجان پیدا ہوتا ہے اور شراب کی وجہ سے انسان کو جو مالی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر دلی بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ جوئے کی وجہ سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ جوئے میں جو ہارتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دولت دوسرا اڑا رہا ہے جبکہ وہ دولت سے محروم ہے، تو اسی شکست کا یہ احساس اس کے دل میں دشمنی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اگرچہ جوئے باز بظاہر دوست نظر آتے ہیں مگر ان کے دل نفرت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان ہوش مند رہے، ہر وقت بیدار رہے، لذت اور شہوت کا غلام نہ بنے، جبکہ شراب انسان کو مدہوشی میں ڈال دیتی ہے اور وہ کوئی فرض ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام ہر نشہ آور چیز پر پابندی عائد کرتا ہے کہ یہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی۔ وَيَصُدَّكُمْ اور روک دے تمہیں عن ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل انتم منتہون تو کیا تم باز آنے والے ہو۔ شراب اور جوا اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روکتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے تخلیق کیا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، جبکہ شراب اور جوا دلوں کو غافل کرتے ہیں۔ دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے اور دل اور زبان نماز سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا فہل انتم منتہون کیا تم باز آتے ہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہی چیز کا نام ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کا نام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نکلتا
ہے وہ دراصل اسلام کی ہر ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ وَاحْذَرُوا، اور اس کی نافرمانی سے بچو، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ڈرو، کیونکہ یہ نافرمانی خسارے کا باعث ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، اَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ بلا شبہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنے والوں کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور جس چیز سے روکا گیا ہے، اگر تم اس کی تعمیل سے منہ موڑو گے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تبلیغ کر دی، فرض ادا کر دیا اور آپ کے معاملے سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اب اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے گھیر لیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عذاب کو دور نہیں کر سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کر کے اپنا نقصان کرو گے کہ اللہ تعالیٰ تو سرکشوں کو سزا دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب اگر تم سیدھے راستے پر چلو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر برائیاں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ ضرور کرے گا۔ لیسا، نہیں ہے، علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، جناح، کوئی گناہ، فیما طعموا، اس میں جو وہ کھا چکے۔ جب تک کسی چیز کو حرام نہ کیا گیا ہو وہ حرام نہیں ہوتی۔ حلال اور حرام کے احکامات کا اطلاق ماضی پر نہیں ہوتا۔ احکامات آنے سے پہلے سزا نہیں ہوتی، نہ دنیا کی اور نہ ہی آخرت کی۔ جو لوگ احکامات آنے سے پہلے وفات پا گئے تو ان پر کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے حرام چیز استعمال نہیں کی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور گناہوں سے بچتے رہے، نیک کام کرتے رہے، اس لیے ان کو سزا نہیں ملے گی۔ اذا متقوا، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی شراب اور جوئے کے حرام ہونے سے پہلے جو وہ کھاتے پیتے تھے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یعنی اس شرط کے ساتھ وہ گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ پر اپنا پختہ اور صحیح ایمان رکھے جس کی وجہ سے نیک اعمال ممکن ہوں اور پھر وہ اس پر ہمیشہ قائم رہیں۔ ایمان اس وقت تک کافی نہیں جب تک اس پر مستقل مزاجی سے ہمیشہ قائم نہ رہیں۔ ایمان پر قائم رہتے ہوئے اور نیک اعمال کرتے ہوئے موت آئے، مومن سے یہی مطلوب ہے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور وہ ایمان لائے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس سے بچتے رہے، ایمان اور تقوی پر ثابت قدم رہے۔ ثم اتقوا واحسنوا، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہے اور انہوں نے نیکیاں کی، یعنی پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور یہ خوف انہیں احسان کے درجے تک لے گیا، اور یہ احسان وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض نہیں کیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے قرب چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان اعمال کو وہ پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ، البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ، بشیء، کسی چیز سے، من الصید، شکار میں سے، تنالوہ، پالیں گے اسے، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور نیزے تمہارے، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، من یخافہ بالغیب، کہ اس سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا امتحان لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا شکار کے ذریعے امتحان لے گا، جو بڑا امتحان نہیں ہے، یعنی شکار تمہارے ہاتھ اور نیزوں کے اختیار میں ہے۔ مجاہد نے کہا ہاتھ کے اختیار میں چھوٹا شکار ہے اور نیزے کے اختیار میں بڑا شکار۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو آزمائش نہ ہوتی۔ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، یعنی اس طرح جان لے جو سب پر ظاہر بھی ہو جائے اور جس پر ثواب یا عذاب بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے رک جاتا ہے، اور کون ہے جو شکار سامنے آنے پر شکار کر لیتا ہے۔ شکار اہل عرب کی تفریح اور ان کے معاش کا سامان تھا، اس لیے ان کی آزمائش شکار کے ذریعے کی گئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حدیبیہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جلدی سے احرام باندھ لیا اور میں نے اس وقت تک احرام نہیں باندھا تھا۔ پھر ہمیں خبر دی گئی کہ مقام غیقہ میں دشمن ہے جو کہ لڑنا چاہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اور میں بھی آپ کے اصحاب کے ساتھ تھا۔ پھر میرے ساتھیوں نے ایک گورخر کو دیکھا تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ کسی شکار کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ پھر میں نے بھی نظر اٹھائی تو اس کو دیکھ لیا۔ میں نے گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا دیا، اسے تیر مار کر گرا دیا۔ پھر میں نے ان لوگوں سے مدد چاہی تو انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا، تو بالآخر میں نے ہی اس کو ذبح کیا۔ پھر ہم سب نے اس کا گوشت کھایا۔ اس کے بعد میں اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے لگا۔ ہمیں یہ خوف ہو گیا تھا کہ ہم
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ جائیں گے۔ پھر راستے میں بنی غفار کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چشمے پر چھوڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ مقام سکیہ میں کلولہ کریں۔ یہ پوچھ کر میں چل دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، صحابہ نے مجھے بھیجا ہے، انہوں نے آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت عرض کی ہے اور انہیں یہ خوف ہے کہ دشمن انہیں آپ سے جدا کر دے گا، بس آپ ان کا انتظار کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے ایک گورخر کا شکار کیا ہے اور ہمارے پاس اس کا کچھ بچا ہوا گوشت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کھاؤ، حالانکہ وہ سب احرام میں تھے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کی حد سے تجاوز کرے اور اسے اپنے لیے حلال کر لے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اس کے بعد کے دلائل سے حق اور باطل کو واضح کر دیا گیا ہے، اس کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکار سے روکا ہے اور کامیابی کے لیے سارے موقع دیے ہیں۔ اب کوئی سزا کا راستہ اختیار کرے تو اس کا انجام دردناک سزا کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، شکار کو نہ مارو، وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو، یعنی جب حج یا عمرے کے لیے احرام باندھ لو تو اس وقت شکار نہ کرو۔ اس حکم میں شکار سے پہلے کے امور بھی شامل ہیں، مثلا شکار کی نشاندہی کرنا اور شکار کرنے میں مدد کرنا۔ شکار پر پابندی عام حالت میں نہیں ہے اور یہ پابندی عبادت کی تعظیم کے لیے ہے۔ غلطی سے شکار کرنے والا گناہگار نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کفارہ ہے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ، اور جس نے مارا اسے تم میں سے، متعمداً جان بوجھ کر، فَجَزَاءٌ، تو بدلہ ہے، مِثْلُ مَا قَتَلَ، اس کی مانند جو اس نے مارا، مِنَ النَّعَمِ، چوپایوں میں سے، یعنی اس پر مارے ہوئے مویشی کے مطابق بدلہ ہے۔ شکار کے بارے میں یہ دیکھ کر کہ کس جانور سے مشابہت رکھتا ہے، اونٹ سے، گائے سے یا بکری سے، اسی کے مطابق مویشی صدقہ کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے کبوتر کے شکار پر بکری، شتر مرغ کے شکار پر اونٹنی اور نیل گائے پر گائے ذبح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یحکم بہ، فیصلہ کریں گے اس کا، ذوی عدل، دو عدل والے، منکم، تم میں سے، ہدین، بطور قربانی کے، بالغ الکعبۃ، کعبہ تک پہنچنے والی، وکفارۃ، یا کفارہ ہے، طعام مساکین، مسکینوں کا کھانا، او عدل ذالک، یا اس کے برابر، صیاماً، روزے رکھنا ہے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے۔ وہ لوگ فیصلہ کریں گے جو عادل ہوں اور جانوروں کی مشابہت کی بھی سمجھ رکھتے ہوں۔ شکار کے بدلے کا جانور کعبے تک پہنچایا جائے گا اور اسے حرم میں ذبح کیا جائے گا۔ او کفارۃ طعام مسکین، یا کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ مویشیوں میں سے جو بھی مشابہت رکھنے والا جانور ہوگا اس کے مطابق مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ کوئی جانور نہ ملنے کی صورت میں دو منصف مساکین کے کھانے کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ یہ کھانا شکار کی قیمت کے برابر ہونا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ جزا یوں پوری ہوگی کہ اس مشابہت رکھنے والے جانور کی قیمت کے برابر غلہ خریدا جائے اور ہر مسکین کو گیہوں یا کسی دوسری جنس میں سے ایک مد یا نصف سا دیا جائے گا۔ روایت میں ہے جب محرم نے ہرن کو مار ڈالا تو اس پر ایک بکری ہے جو مکے میں ذبح کی جائے گی۔ اگر نہ ملے تو 6 مسکین کا کھانا ہے اور اگر وہ نہ ملے تو 3 روزے ہیں۔ اگر کسی نے اونٹ کو قتل کیا تو اس کے ذمہ ایک گائے ہے، اگر وہ اس کو نہ ملے تو 20 مسکینوں کا کھانا دینا ہوگا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 20 روزے ہیں۔ اگر شتر مرغ یا گورخر وغیرہ مارا ہے تو اس پر ایک اونٹنی ہے، اگر وہ اونٹنی نہ ملے تو 30 مسکینوں کا کھانا ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو تو 30 دن کے روزے ہیں۔ او عدل ذالک صیاماً، یا اس کے برابر روزے ہیں، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے بدلے میں ایک روزہ رکھے۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ حرمت کی توہین کے بارے میں اسلام کا رویہ سخت ہے، کفارے سے ہی معافی کی صورت نکل سکتی ہے۔ عفا اللہ، درگزر کیا اللہ نے، اما سلفا، اس سے جو گزر گیا، ومن عادا، اور جو کوئی لوٹا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے گناہ جو گزر چکے انہیں معاف فرما دیا ہے، لیکن انہیں معاف ہے جو اسلام میں خلوص سے عمل کرتے ہیں، شریعت کے پابند ہیں اور
اور گناہ نہیں کرتے۔ جو اسلام لانے کے بعد جاہلیت جیسا کام کرے گا یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، ذو انتقام، بڑے انتقام والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے یعنی اپنے کام پر پوری طرح غالب ہے، اس پر نافرمان غالب نہیں آ سکتا۔ ذو انتقام ہے، وہ اپنے روکنے کے بعد گناہ کرنے والے کو سزا دیتا ہے۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لینے والا ہے جو کفر کرے، علم اور اس معرفت کے بعد جو کچھ اس کے پاس آ چکا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔